بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے گورا کارڈ یا گورا پریویلیج کیا ہوتا ہے اور یہ کہاں ملتا ہے۔ پہلے میں ایک دلچسپ واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یہ میرے ایک عزیز نے مجھے بتایا تھا، اور جن کے بارے میں بتایا تھا ان صاحب کو میں بھی جانتا ہوں۔ وہ بچپن میں انہیں دیکھا تھا کافی، تو وہ ان کی رنگت کافی گوری تھی اور شاید آئیز بھی کلرڈ تھیں۔ تو وہ چند دنوں پہلے انہوں نے بتایا کہ یار یہ تصویریں دیکھو۔ جب میں وہ تصویریں دیکھی تو اس میں انہوں نے اپنے بال جو ہیں وہ ڈائی کیے ہوئے تھے، اور بلانڈ یعنی کہ گولڈن جس کو کہتے ہیں، اور تو رنگت تو ان کی شروع سے ہی گوری تھی۔ تو اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ کچھ مختلف تصویریں ہیں، کہیں وہ کسی این جی او کے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں وہ گورنمنٹ کے آفیشلس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں پہ افتتاح کر رہے ہیں، کہیں پہ جو ہے وہ کسی ٹیم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے بولا کہ مطلب جو میرے عزیز جنہوں نے بتایا تھا، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو ہیں انہوں نے یہ پورا گیٹ اپ کیا اور یہ پاکستان پہنچ گئے۔ انہوں نے ایک این جی او کھولا، اور اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں نے خوب ان کی آؤ بھگت کی، ان کو گورا سمجھ کے خوب پروٹوکال دیا، ہر جگہ وہ جا رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا انہوں نے گولی فٹ کی ہوگی وہاں پہ اور کیا گھما کے وہ نکلے ہوں گے وہاں سے۔ بہرحال وہ سب کچھ کر کے نکل گئے۔ اب جو لوگ گوروں میں رہے ہیں یا انہوں نے بہت قریب سے ان کو اگر اسٹڈی کیا ہو کچھ سال، یہ نہیں کہ آپ سال دو سال گزار کے، مطلب کافی عرصہ اگر رہے ہوں، تو وہ آپ کو دیکھ کے کچھ ایسے ان کے نقوش ہوتے ہیں جن سے آپ کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی یہ گورا ہے، یعنی اس کے اینسسٹری جو ہے، یعنی اس کے آباء و اجداد جو تھے وہ انگریز تھے یا جرمن تھے وغیرہ وغیرہ، یا پولش تھے۔ پاکستانی یا ہندوستانی یا اپنا یا افغانستان کے لوگ جتنے بھی گورے ہو جائیں وہ دور سے ہی پہچانے جاتے ہیں کہ بھائی یہ پاکستانی ہے، مگر یہ وہ سمجھنے والے کے اوپر ہے۔ اب میرے ایک دوست نے کچھ عرصے پہلے مجھے ابھی کچھ دن پہلے ہی ایک کلپ بھیجی۔ وہ سما ٹی وی کی تھی، اور جو ہوسٹ تھی وہ بہت زیادہ غصے میں جو ہے وہ چیخ چیخ کے کہہ رہی تھی کہ بھائی یہ ایک صحافی ہیں۔ انہوں نے اس صحافی کا کلپ بھی دکھایا۔ وہ آسٹریلوی صحافی جو ہے وہ اپنے لاہور ایئرپورٹ سے نکلا، اور وہ اپنی جو ہے وہ ولاگ بنا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں جو ہوں وہ لاہور ایئرپورٹ پہ بیٹھا تھا اور ایک گورنمنٹ کا آفیشیل آیا، اس نے مجھے کہا کہ آپ میرے ساتھ آ جائیں۔ اس نے میرا سامان اٹھایا، کہہ رہے میں فوراً سمجھا کہ بھائی یہ پہلے میں کہنے پریشان ہوں، پھر میں سمجھا کہ یہ گورا پریویلیج ہے۔ تو کہنے اس نے مجھے امیگریشن بھی کلیئر کرا دیا، سب کچھ کلیئر کرا کے، اور مجھے اس نے ویٹنگ روم میں بٹھا دیا، لاؤنج میں۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ بھائی کچھ پیسے ہیں تو مجھے دے دیں۔ تو کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، کہنے کچھ بھی ہوں، ڈالر ہوں، کہنے میں نے کہا بھائی میرے پاس تو نہیں ہے، کہنے ڈالر پاؤنڈ جو بھی ہوں کچھ بھی۔ تو کہتے ہیں میرے پاس 350 روپے پاکستانی تھے، وہ دے کے میں نے جان چھڑائی۔ پہلے میں نے سوچا کہ میں شکایت کر دوں، اور کہتا ہے ابھی بھی میں سوچ رہا ہوں، میں نے اس کو 350 روپے دیے۔ وہ یہ سمجھا اس لیے کہ وہ چونکہ گورا ہے اس کو یہ پریویلیج یعنی دیا جا رہا ہے، اور بعد میں کام کرنے والا جو ہے وہ اس سے پیسے مانگ رہا ہے، تو وہ تو یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا، کیونکہ ہم وہاں پاکستان میں لوگ ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں نا ان کو، سب کو ایک ہی اس اینگل سے یا ایک ہی کہتے ہیں نا چھڑی سے ہانک رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کئی جو ہیں یہ اپنے ملک میں تو کنگلے، ان کو کوئی منہ نہیں لگاتا، آپ لوگ ان کو سر پہ بٹھا رہے ہوتے ہو۔ تو اس پہ جو ہے ہوسٹ پوچھ رہی ہیں کہ بھائی یہ گورا پریویلیج کیا ہوتا ہے اور کہاں ملتا ہے۔ تو آپ کو شاید، مطلب میں ان ہوسٹ کو کہہ رہا ہوں، اور شاید پاکستان میں بھی بہت لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا، تو میں ذرا بتا دیتا ہوں ان کو کہ نہیں، یہ پریویلیج پاکستان میں ہے اور ملتا ہے آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ اگر اس سلسلے میں آپ ان کی آگاہی نہیں ہے، میں ان ہوسٹ کے بارے میں کہہ رہا ہوں، تو ان کو چاہیے وہ یوٹیوب پہ کچھ ویڈیوز دیکھیں جا کے، اور وہ تمام ویڈیوز دیکھیں جو ابھی چند سال میں پاکستان کا دورہ کرنے والے گوروں اور گوریوں نے جو ہے نا وہ اپلوڈ کیے ہیں، تو پھر آپ کو کچھ اندازہ ہوگا۔ اور پھر بھی شاید اگر آپ کی آنکھیں نہ کھلیں تو یہ دیکھیں کہ یہ جہاں بھی یہ گورا یا گوری جاتی ہیں، اس سے ہر چیز، اسپیشلی کھانے پینے کی چیزوں میں جو ہیں وہ لوگ پیسے نہیں لے رہے ہوتے۔ ڈرو بنسکی جو ایک وہ ولاگر ہے، یوٹیوبر ہے، اس نے تو ایک باقاعدہ ویڈیو کا ٹائٹل لگایا ہوا ہے، وائی ایوری تھنگ از فری ان پاکستان۔ اچھا، پشاور میں تو باقاعدہ میں نے لوگوں کو یہ تک کہتے ہوئے دیکھا ہے، سنا ہے کہ پیپل آف پشاور ویری ویری مہمان نواز۔ میں بھی تھوڑی دیر کے لیے سمجھنے لگا کہ شاید یہ ویڈیوز دیکھنے کے بعد پچھلے 2-3 سال میں کہ بھائی جو عرصہ میں نے پاکستان میں گزارا ہے،
تو ہو سکتا ہے پاکستانی جو ہے ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ مہمان نواز ہو گئے ہوں گے اس دوران. کیونکہ میں شاید پہلی بھی ایک دو ویڈیوز میں بتا چکا، میرے والد صاحب اکثر جو ہے وہ پاکستان کے دورے پہ رہتے تھے اور مختلف شہروں کا انہوں نے وزٹ کیا ہوا تھا، اور اس دور میں آتے تھے کئی جگہوں پہ جہاں سڑکیں بھی نہیں ہوتی تھیں. انہوں نے اور بہت سارے ایسے لوگوں نے جو سڑک کے تھرو سفر کرتے رہے ہیں، کیونکہ سڑک میں جب آپ سفر کرتے ہیں، جنہوں نے ہائی ویز پہ سفر کیا ہو، تو بہت ساری چیزیں آپ کو واضح نظر آتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں اور بھی نظر آتی ہیں جو آپ جہاز کے سفر میں نہیں دیکھ سکتے. لوگوں کا مزاج تبدیل ہوتے ہوئے نظر آتا ہے، لینڈسکیپ تبدیل ہوتا ہوا نظر آتا ہے، کہیں ریگستان ہوتا ہے، کہیں ہریالی ہوتی ہے. اسی طرح لوگوں کی جو مہمان نوازی ہے وہ بھی دیکھنے میں آپ کو تھوڑا ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو وہ اکثر لوگ کہتے تھے کہ جب آپ بارڈر کراس کریں سندھ کا اور صادقاباد میں داخل ہوں تو کھانے پینے کے ریٹ بڑھے جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ مری تک رہتا ہے. یعنی کہ کئی کہنے جو ڈھابے وغیرہ جو روڈ سائڈ ریسٹورنٹس ہوتے ہیں جو ہائی وے کے سائڈ پہ ہوتے ہیں، وہاں جو چارپائی پہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے جو وہاں کا مقامی ہے، اس سے ایک ریٹ چارج ہو رہے ہوتے ہیں، اور جو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بڑی گاڑی آ کے رکی ہے، اس سے وہ زیادہ پیسے چارج کر رہے ہوتے ہیں. تو میں اتنے عرصے سے یہی باتیں سن رہا تھا. پھر میرے کچھ ایسے دوست بھی ہیں جو ٹورز وغیرہ پہ رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار وہاں پہ تو ریٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں. مگر پھر میں نے ویڈیو انالیسس کیا، جو جتنے بھی ویڈیوز تھے نا ان کا انالیسس کیا، اور یہ دیکھا کہ ویڈیو میں یہ لوگ باقاعدہ ایک تو مطلب 2-3 قسم کے جو کیٹیگریز ہیں، میں آپ کو بریک ڈاؤن کر رہا ہوں. کچھ تو ہیں جو آنٹوراج مطلب ایک پورے گروپ کے ساتھ چلتے ہیں، جیسے کہ مارک کینز آیا ہوا تھا، اور تو وہ کسی کے بھی ٹھیلے پہ اگر جا کے کھڑا ہو جائے تو وہ اس کے ساتھ ایک وہ گورا بھی تھا، اور وہ اس کی بیوی بھی ساتھ ہوتی تھی، بچہ بھی ہوتا تھا. پھر ظاہر 3-4 پاکستانی بھی ہوتے تھے، 2 کیمرے بھی ہوتے تھے. تو وہ ٹھیلے والے کی بھی سمجھ میں آیا جاتا تھا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے. تو وہ کہتا تھا نہیں بھائی یہ ایسے ہی لے لو، ابھی کیا چارج کروں آپ سے 100-150 روپے. دوسرا کیا یہ سلوک ہر مہمان کے ساتھ ہوتا ہے؟ مطلب مہمان تو مہمان ہوتا ہے نا، اب اس میں گورا یا کالا یا براؤن تو نہیں ہونا چاہیے. جہاں تک مجھے یاد ہے جو لوگ ناردرن ایریاز کے ٹرپس پہ اگر جاتے رہتے ہوں اور ابھی بھی جاتے ہوں گے، تو اور میرے کچھ دوست تو ایسے ہیں کہ وہ تو اتنی دفعہ گئے ہیں کہ آپ میرے خیال میں گنتی بھی نہیں ان کو یاد ہوگی. تو وہ ایک بات بتاتے تھے، کہتے تھے کہ جو جتنے بھی ٹورسٹ ایریاز ہیں وہاں پہ تو کہتے ہیں کہ ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی کھال اتار دیں. میں یہ جو اس سائڈ کی بات کر رہا ہوں آپ کو، پنجاب سائڈ کی. مگر کہتے ہیں کہ جب بارڈر کراس کریں، اس بات کا وہ کریڈٹ ہمیشہ دیتے رہے ہیں کہ جب KPK میں آپ داخل ہوں تو وہ آپ سے مناسب پیسے لیتے ہیں. مطلب یہ نہیں کرتے ہیں کہ آپ مہمان ہو تو آپ کو فری ہے. مطلب وہ جو ادھر بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ آدمی، اس سے بھی وہ اتنے پیسے چارج کرتے ہیں، جو مہمان ہوتا ہے اس سے بھی. وہ کھال نہیں اتارتے، نہ لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ ٹورسٹ اور مقامی سے جو ہے وہ ایک جیسا ریٹ چارج کرتے ہیں. مگر یہ کسی نے نہیں بتایا کہ کراچی کا سنتے ہی جو ہے وہ پیسے معاف کر دیں، آپ کو کہیں کہ آپ ہمارے مہمان ہیں، اور نہ ہی راہ چلتے ہوئے کسی کو پکڑ کے کوئی گھر لے آتا ہے کہ بھئی آپ کہاں سے ہیں؟ کراچی. بس آج آپ ہمارے مہمان ہیں. ایسے تو نہیں ہوتا. ہاں مگر میں نے یہ مدینہ میں دیکھا ہے اور سنا بھی ہے بہت سارے لوگوں سے کہ وہ آپ مسجد نبوی میں آپ جا رہے ہو تو وہ آپ سے تھوڑی بات کریں گے، آپ کو دعوت دے دیں گے، گھر لے جائیں گے. اور رمضانوں میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے. مگر گورے یوٹیوبر کو دیکھ کر جو ہے وہ فوراً اپنے گھر لے آتے ہیں. پھر ان کو اس بات کا بھی احساس نہیں ہوتا کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلمان ہے. میں تو ایک ایسی بات کر رہا ہوں. وہ اس کو اپنے گھر بھی لے آتے ہیں، اس کے لیے کھانے بھی پکواتے ہیں، اس کے بعد اس کو جو ہے وہ تصویریں بھی کھنچواتے ہیں، تحفے بھی دیتے ہیں. میں نے پھر ان کا موازنہ جو ہے نا وہ پاکستانی یوٹیوبرز کے ساتھ کیا کہ انہیں کس طرح کا ٹریٹمنٹ ملتا ہے جب وہ جاتے ہیں. پاکستانی یوٹیوبر جن کے لاکھوں سبسکرائبرز ہیں، ان کو ایسا پروٹوکول نہیں ملتا. سوائے چند کے جو کہ بہت زیادہ مشہور ہیں، باقی تو اپنے خرچے پہ ہوٹل میں یا گیسٹ ہاؤس کے اندر جو ہے وہ اسٹے کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں ابھی کچھ عرصے پہلے اگر جو لوگ یوٹیوب میں بہت زیادہ مطلب دیکھتے ہوں گے ان کو پتہ ہوگا، جو باہر سے لوگ آتے رہتے ہیں، میں ایک گوری آئی ہوئی تھی. تو اس کے چند ہزار سبسکرائبر تھے. چونکہ میں نے اس لیے اس چیز کو زیادہ غور سے دیکھا کہ اسے بہت زیادہ VIP پروٹوکول مل رہا تھا. ہر جگہ 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہری ہوئی ہے، اور اس کو جو ہے وہ ساری جو چیزیں جو ہیں وہ فری میں آفر کی جا رہی ہیں، اور گاڑیوں کا پروٹوکول مل رہا ہے، اس کو لے کے جا رہے ہیں، ہیریٹیج سائٹس وغیرہ دکھا رہے ہیں.
میں نے کہا یہ کون ہے, میں نے تو کبھی اس کو دیکھا ہی نہیں آج تک. دیکھا بھائی اس کے کتنے سبسکرائبرز ہیں, تو 28 یا 29 ہزار تھے. میں نے کہا اچھا, اور اس کو فل VIP مل رہا ہے, جبکہ اس کے مقابلے میں میں نے ایسے کئی پاکستانی سبسکرائبرز ہیں جن کے لاکھوں میں, مطلب یوٹیوبرز ہیں جن کے لاکھوں میں سبسکرائبرز ہیں, ان کو تو میں نے اس طرح کا پروٹوکول نہیں دیکھا. اب تک وہ جہاں بھی پاکستان میں گھوم رہی ہے پھر رہی ہے, میرے خیال میں ابھی تک وہ وہیں ہیں. تو وہ موسٹ ایکسپینسو پراپرٹیز میں جو ہے اس کو ٹھہرایا جا رہا ہے. مگر اس کے اندر ایک خاص چیز ہے جو دیکھنے کی ہے کہ وہ جہاں بھی اس کو موقع ملتا ہے, جب وہ, کیونکہ وہ اپنے آپ سے باتیں بہت کرنے کا شوق ہے اس کو, وہ کیمرے کے آگے دیکھ کے جو ہے وہ باتیں کر رہی ہوتی ہے, تو وہ مسلسل پاکستان کی فضول چیزوں کو کرٹیسائز کر رہی ہوتی ہے. یعنی اس کو اس بات پہ اعتراض ہے کہ دکانوں کے اندر عورتیں سیلز مین کیوں نہیں ہیں. آپ سوچیں اس کی ذہنیت, یعنی اس کو اگر کچھ نہیں ملا تو اس نے اس بات پہ جو ہے وہ ایک وہ اٹھا لیا, اور اس پہ وہ مسلسل بولتی رہی کہ پاکستان کے اندر دکانوں کے اندر خواتین سیلز مین کیوں نہیں ہیں. تو اب اس سے اندازہ لگا لیں, مگر اس کو ہم کیٹر کر رہے ہیں, اس کو ہم سر پہ بٹھا رہے ہیں, اور جو ہمارے لوگ ہیں, مگر جو پاکستانی, اب وہ اسلام آباد میں جو ہے سب سے زیادہ مہنگے ترین ہوٹل میں ٹھہری ہوئی تھی, مگر جو ہمارے پاکستانی یوٹیوبر جو ہے وہ بیچارے اسلام آباد جا کے گیسٹ ہاؤسوں میں ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو تو سرینا ہوٹل میں کوئی نہیں ٹھہراتا. ابھی کچھ عرصے پہلے, مطلب یہ لاسٹ ایئر کی بات کر رہا ہوں میں, ایک گوری فیملی آئی ہوئی تھی, وہ میاں بیوی تھے, 2 بچے تھے. تو وہ ٹور پہ آئے ہوئے تھے, تو لوگوں نے پرائیویٹ پارٹیز میں ان کو بلایا, اپنے بچوں کی برتھ ڈے پارٹیز میں ان کو بلایا ہوا ہے. پھر وہ اندرون شہر گئے ہوئے تھے, تو وہاں لوگ جو ہیں ان کے بچوں کے ساتھ بٹھا کے تصویریں کھنچوا رہے ہیں. وہ ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا یہ کون ہے, انہوں نے دیکھا یار یہ گوری فیملی آئی ہوئی ہے, چلو وہ تصویر کھنچوا لیں, بعد میں ہم بتائیں گے کہ یہ. میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے, وہ کافی ملکوں میں پہلے بھی وزٹ, اس فیملی کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ کافی ملکوں میں پہلے بھی وہ وزٹ کر کے آئے, مگر اگر آپ نوٹ کر لیں کہ آپ ان کے جا کے دیکھیں تو سب سے زیادہ ویوز ان کو پاکستان میں ملے, کیونکہ ہمیں اسی بات پہ خوشی ہو رہی تھی کہ یہ فیملی ہمارے ساتھ گھوم رہی ہے ملک میں ادھر ادھر. اچھا, یہ گوروں کے ساتھ تصویر بنانے کا شوق جو ہے نا, یہ آج کا نہیں ہے. اگر یہ بہت پرانا سلسلہ ہے, بہت پرانا ہے. اکثر گورے یوٹیوب جو ہے وہ یوٹیوبر وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ جب ان کے پاس آ کے کوئی کہتا ہے نا سر سیلفی, وہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے جانتا ہے. وہ نہیں, وہ جانتا نہیں ہے, اس نے دیکھا یار یہ گورا ہے, بس موقع ہے ابھی تصویر کھنچوا لو, تو اس لیے وہ تصویر کھنچواتے ہیں. وہ اس لیے نہیں کھنچواتے ہیں. آج سے کوئی 20-25 سال پرانی بات ہے, میں اپنے ایک جاننے والے تھے, ان کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا, تو ایک دم میری نگاہ پڑی ان کے شیلف کے اوپر, تو وہ تصویر لگی ہوئی تھی اس لڑکے کی, اور ساتھ ایک گورا کھڑا ہوا قائد اعظم کے مزار پہ. اچھا, میں سمجھا شاید یہ ان کے کوئی پروفیسر وغیرہ آئے ہوں گے باہر سے, ان کو یہ گھمانے پھرانے لے کے گئے ہوں گے. تو میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا یار یہ کون ہے تمہارے ساتھ کھڑا ہوا ہے, کس کی تصویر ہے؟ تو اس نے کہا وہ وہاں گھوم رہا تھا, تصویریں کھینچ رہا تھا, میں نے اسے ریکویسٹ کی اور وہ تصویر بنوا لی. پھر ایک دفعہ ہم دوست جو ہے وہ اندرون سندھ گھومنے پھرنے گئے ہوئے تھے, ایک ہیریٹیج سائٹ تھی آثار قدیمہ کی, تو وہاں گھوم پھر رہے تھے. وہ عصر کا وقت ہو گیا تھا, ویسے بھی سائٹ بند ہونے والی تھی, تو اور ہم اندر تھے بھی, ہم دوستوں کا گروپ تھا, اور 4-5 لڑکے جو تھے وہ لگ رہا تھا وہ وہیں کے قریب کے تھے, وہ بھی گھوم رہے تھے. تو اب ہم لوگوں نے باہر کی طرف نکلنا شروع کیا. وہاں جو گاڑیاں, مطلب گاڑیاں کیا, ہماری ایک گاڑی تھی, وہ وین تھی, اس میں بیٹھنے لگے, چائے وائے پینے لگے. تو وہ لڑکے بھی پیچھے پیچھے جو ہے وہ باہر آ رہے تھے. اتنے میں ایک کار آ کے رکی, اس میں سے ایک لڑکا اور ایک گوری جس کو لے کے آیا تھا وہ سائڈ دکھانے کے لیے اترے. تو وہ 4 بندے وہیں رکے. اچھا, سارا منظر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. وہ 4 بندے وہیں رکے, اور انہوں نے آپس میں کچھ بات چیت کی, اور وہ انہوں نے یو ٹرن بنایا, اور ان کے پیچھے پیچھے ایسا ایسا چل دیا. ہم سب آپس میں ہاتھ میں تالیاں مار کے جو ہے نا ہنسنے لگے. ہم نے کہا چلو بھائی یہ جا رہے ہیں تصویریں کھنچوانے. اچھا, 1994 کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. میں اپنے دوست کے ساتھ شاپنگ کر رہا تھا, تو ہم کراچی میں جو واقف ہوں گے جویز ہوٹل سے, تو اس روڈ پہ ہم جب آئے تو ٹریفک جام, اور پبلک کھڑی ہوئی ہے, اور ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہے. اچھا, میں یہی سمجھا, میں نے کہا شاید وہ کوئی جلسہ ولسہ ہو رہا ہوگا, کیونکہ وہ ریگل چوک تو بلاک کر دیتے ہیں نا ہمیشہ. تو میں نے اپنے دوست سے پوچھا, میں نے کہا بھائی یہ آگے کیا ہو رہا ہے, کوئی جلسہ ولسہ ہے؟ تو اس نے کہا نہیں یار, یہ تو ابھی ہر ہفتے میں 2-3 دفعہ یہ سین ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے یار وہ رشینز آتی ہیں نا, تو وہ وین آ کے رکتی ہے,
اب اس میں سے وہ اترتی ہیں تو وہ اندر جا رہی ہوتی ہیں، تو کہتے ہیں یہ سارے لوگ رک کے وہ تماشا دیکھ رہے ہیں، خوار۔ اصل میں ہماری سوچ ہی ایسی ہے، اب اس کا کیا کیا جائے۔ اب دیکھیں یہ جنید جمشید مرحوم، اللہ ان پہ رحم فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، میں بہت پسند کرتا تھا انہیں۔ انہوں نے بھی وہ گوری پہ گانا بنایا تھا پہلے، بعد میں پھر کانسلیشن کے طور پہ وہ سانولی پہ گانا بنا دیا۔ تو پوری قوم گورے ہونے کے انجیکشن لگوا رہی ہے۔ وہ کچھ اینکرز اور ہوسٹ تو اور ایکٹرز تو ایسے ہیں کہ وہ اگر آپ ان کو دیکھیں تو ایسا لگے گا ان کے ہاتھوں سے گورا رنگ پھٹ پھٹ کے باہر آ رہا ہے۔ اچھا گورے کی سوچ الگ ہے۔ میں شروع میں آیا نا، اصل میں ہماری بھی سوچ وہی تھی کہ امپریس ہونا، مگر جب وہ آپ ایک عرصہ دراز رہتے ہیں قوم کے ساتھ تو آپ بہت قریب سے اس کو پھر اسٹڈی کرتے ہیں۔ آپ کسی گورے سے بات کریں، اس کو آپ تصویریں دکھائیں پاکستانی لڑکیوں کی، اس میں 9 تصویریں لگا دیں بہت ہی ٹاپ اپنی ماڈل کی جو گوری چٹیوں، اور ایک لگا دیں سانولی لڑکی کی، وہ اسی کو پک کرے گا۔ آپ یہاں مالز وغیرہ میں جائیں، جو گورے گھوم رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو انڈین لڑکی اس کی جو بیوی ہوتی ہے اس کے ساتھ گھوم رہی ہوتی ہے، تو ہماری جو خواتین ہیں وہ دیکھ کے کہتی ہیں اس نے کیا دیکھا ہے اس کے اندر۔ یہی تو وہ بات ہے کہ انسان کی جو خوبصورتی ہے وہ یہ لوگ دیکھتے ہیں، وہ اس کے اندر دیکھتے ہیں، وہ اس کے باہر نہیں دیکھتے، ہم باہر ہی دیکھتے ہیں اور اسی سے امپریس ہوتے ہیں۔ اب ایسی اگر بات ہوتی تو یہ پریانکا، سشمیتا، بپاشا خوبصورتی کے عالمی ریکارڈ تو نہیں حاصل کرتی نا، یہ گوری تو نہیں ہے۔ یہ تو بعد میں انہوں نے اپنے کچھ ٹریٹمنٹ، وہ بھی پریانکا نے بہت کچھ کیا ہے، مگر ہمارے اندر انفیریورٹی کمپلیکس ہے، یعنی ہم اپنے آپ سے جو ہے مطمئن نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی چیزوں کی قدر نہیں کرتے۔ جب ہمارا کوئی آرٹسٹ انڈیا کی چھاپ لگا کے آ جائے تو وہ تو پھر سپر ہٹ ہو جاتا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے حسن جہانگیر نے جب ہوا ہوا گایا تو وہ بس چل رہا تھا، کوئی اس کی کوئی ایسی کوئی وہ نہیں تھی کہ وہ سپر اسٹار تھا یا وہ ہر کوئی وہ گانا سن رہا تھا، کچھ سنتے تھے کوئی نہیں سنتے تھے، وہ انڈیا میں ہٹ ہو گیا۔ پھر بپی لہری نے جو ہے ارینج کیا، اس کو وہاں بلوایا اور اس کا ایک کانسرٹ کروایا، وہاں سے آیا تو بس پھر حسن جہانگیر ہٹ۔ اپنے لوگوں کی قدر کریں۔ ہمارے یوٹیوبرز کو بھی ساری دنیا دیکھتی ہے، یعنی ہم یہاں بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں، ایسی بات تو نہیں ہے نا کہ نادر علی جو ہے اس کے کتنے ملین سبسکرائبر ہیں، ساری دنیا دیکھتی ہے اس کو۔ ہمارے یہاں ڈیسنٹ یوٹیوبرز جو ہیں ان کی انہیں عزت دیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو اسپانسر کریں۔ ماشاءاللہ سے ہماری کمیونٹی اتنی زیادہ ہے کہ ہمیں تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ باہر سے کسی کو بلانے کی، نہ کسی کو ایسا پروٹوکول دینے کی۔ آپ اپنے کتنے ملین لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں رہتے ہیں، پھر کتنی زبان بولنے والے آپ کے جو لوگ ہیں وہ دنیا میں اور جگہوں پہ رہتے ہیں، آپ ان کی طرف دیکھیں نا۔ آپ یہ ان کے پیچھے کہاں بھاگ رہے ہیں؟ اگر ہاشوانی گروپ والے جو ہیں وہ 10 گوروں کو فری میں ٹھہرا دیں تو کتنے گورے اور آ جائیں گے یہاں پہ۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ پاکستانی یوٹیوبرز کو بٹھائیں، وہ اپنی زبان میں لوگوں کو سمجھائیں گے، تو جس کی جو یہ سوچ رہا ہے کہ سستے ہوٹل میں، وہ بھی کوشش کرے گا تھوڑے زیادہ پیسے دے کے جو ہے ان کے ہوٹلز کے اندر میں جا کے رہوں، میں بھی تو دیکھوں۔ تو بس یہ سوچ کی بات ہے۔ اس گورے نے بھی یہی سمجھا کہ بھائی پورا پاکستان میرے آگے پیچھے ہو رہا ہے تو یہ بھی میرا پروٹوکول ہے، مجھے اسپیشل ٹریٹمنٹ دے رہا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ یہاں اس نے کیا نا، وہ کنگلے کو ٹکر گیا، تو وہ کنگلے نے جو ہے وہ اپنا کنگلا پن دکھایا، تو وہ اندر سے اس کا کنگلا پن باہر آ گیا۔ اس نے کہا یہ کیا، میری جیب سے 350 روپے، مجھے تو دیکھ کے لوگ فری میں شربت پلا دیتے ہیں۔ میں اسی پہ آؤں گا کہ آپ کسی بھی قوم میں تھوڑا وقت گزاریں تو آپ کو ایک ایکسپیرینس ملتا ہے۔ جب آپ بہت لمبا وقت آپ ان لوگوں میں گزارتے ہیں تو انٹریکٹ کرتے ہیں میسز میں، چھوٹے بڑے لوگوں میں، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سارے ڈیسنٹ لوگ نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہاں ان کے اندر بہت سارے ڈیسنٹ لوگ ہیں، مگر سارے نہیں ہیں۔ ہر ایک کو آپ لوگ ایک اس پہ سر پہ بٹھا دیتے ہیں آ کے۔ ان میں تو بہت سارے ایسے ہیں جو چرس پینے کے چکر میں پاکستان آ جاتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ میں اپنے بچپن کی بات بتا رہا ہوں، نئی مارکیٹ میں گھوم رہے تھے، میں اپنے والد صاحب کے ساتھ تھا، وہ کچھ سامان لینے گئے تھے، تو وہ دیکھا وہ 2 گورے گھوم رہے ہیں وہاں پہ۔ میں نے اپنے ابو سے پوچھا، میں نے کہا یہ یہاں کیا کر رہے ہیں نئی مارکیٹ میں؟ کہنے ڈھونڈ رہے ہوں گے کچھ اپنا سامان۔ وہ تو پھر بعد میں پتہ چلا کہ وہ کیا سامان ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ اب دوسری بات جو اس اینکر نے کی تھی وہ یہ تھی کہ عمران خان فوراً ایکشن لے کر اس غریب کی نوکری اس گورے کی شکایت پر ختم کر دیں گے۔
اب بات یہ ہے کہ میں ان چیزوں کو نا اس طرح سے دیکھتا ہوں، کیونکہ ہمارے یہاں جو ایئرپورٹوں پہ جو سین ہوتے ہیں نا، وہ انہی کو پتہ ہوتے ہیں جو لوگ باہر سے آتے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ بہت برا ہوتا ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ کسی کی بھی شکایت ہو، ایسے لوگ اگر پکڑے جائیں تو ان کو فوراً فائر کر دینا چاہیے۔ اس پہ تو میں باقاعدہ آپ کو ایک الگ سے ولاگ بنا سکتا ہوں کہ یہ ایئرپورٹوں کے اوپر کیا کیا سین ہوتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو اس طرح کی مثال ہے نا کہ اگر آپ اپنے گھر میں ایک مہمان کو لے کے آئیں جس کی آپ کی نظر میں بڑی عزت ہو، اور آپ اس کو اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھا کے چلے جائیں، اور آپ کا کوئی رشتہ دار جو ہے وہ تھوڑی دیر میں اندر گھسے، دیکھے یار یہ بندہ جو ہے اس کے سامنے اپنی کہانی ڈالتا ہوں، کہانی ڈالے، کچھ پیسے لے کے چلا جائے، اور بعد میں آپ کو یہ بات پتہ چلے، تو آپ کی اس کے سامنے کیا عزت رہ جاتی ہے؟ ٹھیک ہے نا۔ یہ اس طرح کی چھوٹی حرکت کر کے، یعنی وہ آدمی جو اندر یونیفارم پہن کے کھڑا ہوا ہے، وہ 350 روپے لے کے چلا گیا، یعنی کیا اوقات ہے اس آدمی کی؟ اس کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ اس نے اس آدمی کے سامنے جو ہے وہ اپنی بےزتی کرائی، اپنے ملک کی بےزتی کرائی، اور خیر وہ تو عمران خان کا تو یہ معاملہ چل رہا ہے نا بھائی کہ وہ اگر اچھا بھی کرے گا تو برا ہے، برا بھی کرے گا تو اچھا ہے، تو وہ تو اب ہم لوگوں نے سوچ لیا ہے کہ اس کی برائی کرنی ہے تو اب تو کرنی ہے۔ خیر اب آخر میں یہ کہوں گا کہ اپنے اندر اعتماد پیدا کریں، اللہ نے آپ کو جو دیا ہے اس کی قدر کریں، اور اپنی چیزوں اور لوگوں کی قدر کریں۔ آپ اپنی چیزوں کی، لوگوں کی قدر کریں گے تو لوگ بھی آپ کی قدر کریں گے۔ اگر آپ لوگوں کے نیچے لگ جائیں گے جا کے، تو پھر آپ کے ساتھ یہی ہوگا کہ وہ 350 روپے کے لیے جو ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ جگہ سائی ہوگی، اور جو مطلب انہوں نے کیا وہ غلط کیا، اور جو اس نے کیا وہ بھی غلط کیا، میں تو دونوں کو غلط کہوں گا۔ بس یہ کہ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔